معزز علماء کرام، حفاظ کرام، محترم بزرگوں، بھائیوں، قابل احترام اور بہنوں اور مدرسہ نظام قرآن کے عزیز طلباء و طالبات، شروع سے آخر تک ہمارے نونہالوں نے جو پروگرام پیش کیا، ماشاء اللہ الحمدللہ بہت ہی شاندار، بہت ہی عمدہ اور مفید رہا۔ اس پروگرام کو سن کر یہ احساس ہوا کہ بچوں کے اندر صلاحیتیں بھرپور ہیں، ان صلاحیتوں کو دینی تعلیم کے لیے بھی اور عصری تعلیم کے لیے بھی اجاگر کیا جا سکتا ہے۔ یہ بچے ماشاء اللہ قرآن و حدیث کا علم بھی خوب سے خوب حاصل کر سکتے ہیں اور عصری تعلیم بھی الحمدللہ خوب سے خوب، بہتر سے بہتر حاصل کر سکتے ہیں۔ دونوں صلاحیتیں الحمدللہ ہمارے نونہالوں میں موجود ہیں۔ بچوں نے مسائل، نماز میں پڑھی جانے والی دعائیں اور اذکار، تقریریں، نعت پاک کے خوشبودار اشعار، مفید اور دلچسپ ترانہ اور انتہائی سبق آموز مکالمہ بہت خوش اسلوبی سے پیش کیا۔ ایسا محسوس ہی نہیں ہو رہا تھا کہ یہ کسی مکتب کا سالانہ جلسہ ہے، بلکہ بچوں کے پروگرام کو سن کر یہ محسوس ہو رہا تھا کہ شاید یہ کوئی اقامتی دارالعلوم اور اقامتی مدرسہ ہے۔ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں مدرسے کے تمام ہی اساتذہ کرام کو اور محلے کے تمام ہی برادران اسلام اور مخیرین صاحبان کو کہ الحمدللہ ہمارے مدرسہ ہدایت القرآن کی تعلیمی سرگرمی خوب ہے، بہت شاندار ہے۔ آپ کی توجہات اگر اسی طرح رہی مدرسے کی طرف، محلے کے تمام مسلمان بھائیوں کی، تمام مخیرین کی، تو انشاءاللہ اور بھی زیادہ ترقیات ہمارے سامنے اس مدرسے کی آئیں گی۔ اساتذہ کرام کو جب گراں قدر جوڑے دیے گئے، خلعت فاخرہ سے نوازا گیا، تو میں نے چٹکی لی کہ یہ جوڑا آپ دے رہے ہیں، اس کی سلائی، تو فوراً منتظمین نے ماشاءاللہ، میرے بولنے کی دیر تھی، فوراً انہوں نے سلائی اسی وقت اس طرح دے دی گویا کہ وہ سلائی کا پروگرام بھی اس کے ساتھ طے کر چکے تھے۔ اللہ پاک کا بہت ہی عظیم احسان ہے، بہت ہی عظیم کرم ہے، اللہ پاک کی بہت ہی عظیم نوازش ہے کہ ہمارے جو محلے کے برادران اسلام ہیں، مخیرین ہیں، یہ مدرسے کی طرف مکمل طور پر متوجہ ہیں۔ پھر ہمارے طلبہ و طالبات کے لیے جو گراں قدر انعامات ابھی یہاں بیان کے بعد تقسیم ہونے ہیں، وہ بھی بہت ہی اعلیٰ قسم کے ہیں، بہت ہی معیاری ہیں۔ مکاتب کے جلسوں میں محلے کے ذمہ داران اور مخیرین حضرات کی یہ توجہ قابل ستائش ہے، قابل تعریف ہے۔ اللہ اسی طرح مدارس کی طرف تمام مسلمانوں کو متوجہ رکھے اور اپنے نونہالوں کو بھی مدارس سے فیض حاصل کرنے کے لیے مدارس کی گود میں داخل کریں۔ ابھی میں محسوس کر رہا تھا کچھ ہمارے چھوٹے چھوٹے معصوم بچے وہ بالکل الگ تھلگ محسوس ہو رہے تھے، اور جو مدرسے کے بچے تعلیم پا رہے ہیں وہ بالکل الگ تھلگ محسوس ہو رہے تھے۔ جو بچے مدرسے میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں وہ صاف ستھرا اجلا اجلا لباس پہنے ہوئے ہیں، بچیاں بھی صاف ستھرا اجلا اجلا لباس پہنی ہوئی ہیں، لیکن ہمارے کچھ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے بالکل نونہال، وہ کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر،
اس انداز سے وہ کھڑے تھے، بیٹھے تھے، آ رہے تھے، جا رہے تھے کہ لگ رہا تھا جیسے یہ مدرسے سے فیض حاصل نہیں کر رہے ہیں، یہ مدرسے میں تعلیم حاصل نہیں کر رہے ہیں، حالانکہ ان کو بھی مدرسے میں داخل کرنا چاہیے، ان کے سرپرستوں کو بھی مدرسے میں تعلیم دلانے کے لیے کوشش کرنا چاہیے۔ ہمارے یہاں جیسے کے جی ہوتی ہے، کے جی بالکل چھوٹے چھوٹے بچے، 4 سال 5 سال کے بچوں کو ابتدائی شوق دلانے کے لیے، پڑھنے کی طرف رغبت دلانے کے لیے اسکول میں داخل کیا جاتا ہے، ایسے ہی چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو مکتب میں بھی داخل کرنا چاہیے۔ ہمارے اساتذہ کرام سے بھی میری مؤدبانہ گزارش ہے اور مدرسے کے ذمہ داران سے بھی کہ محلے کا ایک بھی بچہ اور ایک بھی بچی ایسے نہ رہے جو مدرسے سے تعلیم حاصل کرنے والے نہ ہوں۔ 100% ہمارے بچوں کو مدرسے سے تعلیم ملنی چاہیے۔ دینی تعلیم ہمارے لیے آب و ہوا سے بھی زیادہ ضروری ہے، کھانے پینے سے بھی زیادہ ضروری ہے۔ ہم بھوکے رہ سکتے ہیں، پیاسے رہ سکتے ہیں، لیکن بغیر دینی تعلیم کے زندہ نہیں رہ سکتے۔ اس لیے ہم کو ہمارے تمام بچوں کو دینی تعلیم دینے کی خوب کوشش کرنی چاہیے اور اس سلسلے میں کڑھن اور تڑپ اپنے اندر پیدا کرنا چاہیے۔ سروے کرنا چاہیے، پورے محلے کا سروے کرنا چاہیے کہ جتنے بھی ہمارے گھر ہیں محلے میں، مدرسے کے آس پاس، ان گھروں میں کتنے بچے ہیں، کتنی بچیاں ہیں، اور کتنے بچے اور بچیاں ہمارے مدرسے میں آ کر پڑھ رہے ہیں اور کتنے نہیں پڑھ رہے ہیں، کیوں نہیں پڑھ رہے ہیں۔ ان کو بھی مدرسے میں تعلیم دینا چاہیے۔ ان کی سرپرستوں کو آپ بولیے، ان کو سمجھائیے کہ بچوں کو بھیجیے۔ آپ بچوں کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں جلسوں میں، ماشاءاللہ یہ بہت اہم چیز ہے، آپ کی بہت ہی اہم خدمت ہے۔ اس سے زیادہ اہم خدمت یہ ہے کہ آپ اپنے بچوں کو مدرسے میں تعلیم دینے کے لیے، تعلیم حاصل کرنے کے لیے بھیجیں اور ان کی طرف توجہ رکھیں۔ بچے کیا پڑھ رہے ہیں، کیا یاد کر رہے ہیں، کیا سنا رہے ہیں، پابندی سے مکتب میں جا بھی رہے ہیں کہ نہیں جا رہے ہیں۔ کبھی کبھی بچے بول کے جاتے ہیں ہم جا رہے ہیں مدرسے میں، لیکن وہ کھیل کود میں ادھر ادھر بیٹھ کر وقت گزار کر کے واپس گھر پر آ جاتے ہیں، مدرسے میں نہیں جاتے ہیں، مکتب میں نہیں جاتے ہیں۔ تو بچوں پر نظر رکھو، اپنے مدرسے کے اساتذہ سے میل جول رکھو، تعلق رکھو، آنا جانا رکھو، پوچھتے رہو کہ ہمارا بچہ کہاں تک پہنچا، ہمارے بچے نے کس حد تک تعلیم حاصل کی، کیا اس کی خامی رہ گئی ہے، کیا اس میں کمی رہ گئی ہے۔ والدین کی اس طرح اپنے بچوں کی طرف توجہ کی وجہ سے اساتذہ بھی متوجہ رہتے ہیں اور بچے بھی چوکنے رہتے ہیں، اور تعلیم حاصل کرنے میں ان کو سستی نہیں ہوتی، کوتاہی نہیں ہوتی۔ سرپرستوں کو بھی، اساتذہ کو بھی اور بچوں کو بھی، تینوں کو مل کر مدرسے کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے کوشاں رہنا چاہیے، کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ دینی تعلیم ہمارے بچوں کے لیے بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو بیٹھا کر کھانے کے آداب سکھاتے تھے، چھوٹے چھوٹے بچوں کو سلام کرنے کا، سلام کا جواب دینے کا ڈھنگ سکھاتے تھے، چھوٹے چھوٹے بچوں کو اسلامی آداب حیات سکھاتے تھے، آداب زندگی سکھاتے تھے، چھوٹی چھوٹی بچیوں کو آپ آداب زندگی سکھاتے تھے۔ تو اب تو ماشاءاللہ مکاتب اور مدارس میں بہت ہی شاندار تعلیم کا نظم ہو گیا ہے، محلے محلے میں، گلی گلی میں، کہ مکاتب اور مدارس میں جہاں قرآن پڑھایا جاتا ہے، ناظرہ پڑھایا جاتا ہے، قاعدہ پڑھایا جاتا ہے، وہیں ان کو نماز میں پڑھی جانے والی دعائیں بھی سکھائی جاتی ہیں، وہ بھی یاد کرائی جاتی ہیں۔ وہیں ان کو کچھ مسائل بھی بیان کیے جاتے ہیں کہ نماز کے فرائض کیا ہیں، غسل کے فرائض کیا ہیں، تیمم کے فرائض کیا ہیں، تیمم کیسے کرتے ہیں، جنازے کی نماز چھوٹے نابالغ لڑکے کی ہے تو اس میں کون سی دعا پڑھتے ہیں، لڑکی کی ہے تو کون سی دعا پڑھتے ہیں، بالغ ہیں تو ان کی کون سی دعا ہے، یہ سب بھی مکاتب میں باقاعدہ بچوں کو یاد کرایا جاتا ہے، اور یہ بہت قیمتی چیزیں ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بٹھا کر التحیات ایسے یاد کراتے تھے جیسے قرآن کی صورتیں یاد کراتے ہیں۔ قرآن کا یاد کرنا تو ضروری ہے، بے انتہا ضروری ہے۔ ایسے ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم توجہ کے ساتھ نماز میں پڑھی جانے والی دعائیں صحابہ کرام بڑی بڑی عمروں والوں کو بیٹھا کر یاد کراتے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے
جب انہوں نے پوچھا کہ اللہ کے رسول میں نماز میں دعا مانگنا چاہتا ہوں تو کون سی دعا مانگوں، تو آپ نے ان کو سکھایا، ان کو یاد کرایا دعائے معصورہ، جو ہم قاعدہ اخیرہ میں پہلے اتحیات پڑھتے ہیں، پھر درود ابراہیم پڑھتے ہیں، پھر درود ابراہیم کے بعد جو دعائے معصورہ پڑھتے ہیں، وہ دعائے معصورہ باقاعدہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سب سے عظیم صحابی، سب سے بڑے مرتبے والے صحابی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو سکھایا۔ تو یہ بچے جو ہمارے نماز میں پڑھی جانے والی دعائیں اور اذکار یاد کرتے ہیں، قرآن کی صورتیں یاد کرتے ہیں، یہ کوئی معمولی تعلیم نہیں، بہت اہم تعلیم ہے، اور یہ ہمارے مکاتب میں بہت پختگی کے ساتھ اور بہت ہی توجہ کے ساتھ ماشاءاللہ بچوں کو دی جاتی ہے۔ تو یہ مدارس اور مکاتب ہمارے لیے بہت ضروری ہیں۔ ان مدارس اور مکاتب کی ضروریات کا خیال رکھو، کیا کیا چیزیں ضروری ہیں، معلمین کی کیا تنخواہوں کا معیار ہے، بچوں کے لیے بیٹھنے کے لیے چٹائی کا انتظام ہے کہ نہیں، دری کا انتظام ہے کہ نہیں، ان کے لیے قرآن شریف رحل یا تپائی وغیرہ کا انتظام ہے کہ نہیں، جگہ ناکافی ہے تو محلے کے سارے بڑے لوگ جمع ہو کر، مخیرین حضرات جمع ہو کر مدرسے کی کشادگی کی کوشش کریں، اس کی توسیع کے لیے کوشش کریں۔ بہت سارے مکتب پہلے تو چھوٹے سے ایک گلی کی طرح تھے، لیکن ماشاءاللہ ہوتے 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 اتنے کشادہ ہو گئے کہ لگتا ہی نہیں کہ وہ مکتب ہے، بہت بڑا دارالعلوم معلوم ہوتے ہیں۔ تو مکتب کی طرف آپ کی توجہ ماشاءاللہ بھرپور ہے، اللہ اس کو اور ترقیات سے نوازے اور مدرسے کو دن دونی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے۔ میری ایک مؤدبانہ گزارش یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو بچپن سے یہ تعلیم دیں، گھر کے تمام ذمہ داروں کا فرض ہے، ماں باپ کا فرض ہے کہ ہم اپنے بچوں کو بچپن سے ہی یہ تعلیم گھر کے اندر دیں کہ توحید، ایمان یہ ہمارا سب سے قیمتی سرمایہ ہے، ایمان ہمارا سب سے قیمتی سرمایہ ہے، سب سے قیمتی دولت ہے۔ یہ بچوں کے ذہن میں آپ اتنا مضبوط پیوست کریں کہ اس کی جڑیں پہاڑوں کی جڑوں سے بھی زیادہ گہری ہوں۔ بچوں کو سمجھائیں کہ ہمارے پاس زمین ہے، ہمارے پاس پختہ مکان ہے، ہمارے پاس فرنیچر ہے، ہمارے پاس ملازمت ہے، ہمارے پاس آمدنی کا ذریعہ ہے، ہمارے پاس دکان ہے، ہمارے پاس کھیتی باڑی ہے، ہمارے پاس شاپنگ سینٹر ہے، ہمارے پاس گاڑی ہے، ہمارے پاس ہر چیز کی سہولت ہے۔ یہ سب اللہ کا کرم، اللہ کا دیا ہوا احسان اور انعام ہے۔ ان سب میں سب سے زیادہ عظیم انعام اللہ کا یہ ہے کہ اللہ نے ہم کو ایمان کی دولت دی ہے۔ بچوں کو سمجھاؤ۔ ابھی دشمنان اسلام کی بھرپور کوشش یہ ہے کہ مسلمانوں کو وہ مرتد کر رہے ہیں، ان سے ایمان چھین رہے ہیں، ان کو ایمان سے محروم کرنا چاہتے ہیں۔ کتنی ایسی لڑکیاں ہیں، کتنے ایسے لڑکے ہیں جو جانتے نہیں کہ ایمان کیا ہے، جن کو نہیں معلوم کہ کفر شرک کتنی خطرناک چیز ہے۔ معمولی معمولی جھانسے میں، معمولی لالچ میں وہ ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں اور کفر شرک اختیار کر لیتے ہیں۔ بڑے بڑے شہروں میں جا کر دیکھو تو لڑکیوں اور لڑکوں کے آئے دن اس طرح کی رپورٹیں سامنے آتی رہتی ہیں۔ ہمیں اپنی حد تک، اپنے خاندان کی حد تک، اپنے محلے کی حد تک اس کا پورا اہتمام ہونا چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو ایمان خوب قیمتی سمجھا دیں، بتائیں ان کو کہ ایمان ہمارا سب سے قیمتی سرمایہ اور دولت ہے، اس سے قیمتی کوئی چیز نہیں۔ اگر زمین بھر کے سونا بھی ہم کو دے دیا جائے تو اس کی بھی قیمت ایمان کے مقابلے میں کچھ نہیں۔ پوری زمین بھر کے سونا اگر ہم کو دے دیا جائے تو یہ بھی ایمان کے مقابلے میں بے قیمت ہے، ہیچ ہے، کوئی قیمت نہیں اس کی۔ زندگی کتنی ہے؟ 60 سال، 70 سال، 80 سال، 100 سال، 200 سال، 500 سال، 1000 سال، کتنے یہاں ہم یہ جئیں گے؟ آخرکار تو ہم کو مرنا ہے نا۔ مرنے کے بعد کی جو زندگی ہوگی جس کو ہم لوگ آخرت کہتے ہیں، مرنے کے بعد سے قبر کی زندگی شروع ہو جاتی ہے، اور قبر کی منزل یہ آخرت کی پہلی منزل ہے۔ تو یہ آخرت ختم نہ ہونے والی زندگی ہے۔ دنیا کی زندگی ختم ہو جائے گی، آخرت کی زندگی ختم نہیں ہوگی۔
تو اگر ایمان ہے، ایمان لے کر ہم وفات پاتے ہیں تو آخرت میں کامیاب رہیں گے، آخرت میں کامیاب رہیں گے۔ یہ اپنے دامن میں گرا کی طرح باندھ لیجیے، اگر ایمان پر ہم وفات پاتے ہیں تو آخرت میں کامیاب ہیں، اور اگر خدا نہ خواستہ ثم خدا نہ خواستہ ایمان سے محروم ہو کر ہم وفات پاتے ہیں، اس دنیا سے جاتے ہیں، تو آخرت میں ناکام ہیں۔ اس حقیقت کو سمجھانے کے لیے اللہ پاک کا کیسا عجیب نظام ہے، ایمان والوں کو سمجھانے کے لیے اللہ پاک نے کیسا عجیب نظام بنایا ہے کہ خود انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی جو خاندان کی قریبی رشتہ داریوں والے تھے، باپ ہے، بیٹا ہے، بیوی ہے، چچا ہے، جو بالکل قریبی رشتہ دار مانے جاتے ہیں، ان کی اللہ نے ایک مثال قائم کر دی کہ دیکھو یہ فلاں پیغمبر کے باپ ہیں، ایمان کے بغیر چلے گئے جہنم سے نکل نہیں سکیں گے، پیغمبر اپنے باپ کو جہنم سے نکال نہیں سکیں گے کیونکہ وہ کفر پر مرے ہیں، ایمان ان کے پاس نہیں تھا۔ کسی پیغمبر کی بیوی کفر پر مری ہے، زندگی بھر پیغمبر کے ساتھ رہی لیکن ایمان نہیں لائی، اللہ نے وہ مثال اور نمونہ پیش کیا، قرآن کریم میں موجود ہے، یہ ساری مثالیں قرآن کریم میں موجود ہیں کہ پیغمبر کی بیوی اگر ایمان نہیں لائی تو پیغمبر کا شوہر ہونا اس کے کچھ کام نہیں آیا، اس کو جہنم میں پھینک دیا۔ پیغمبر کا بیٹا لخت جگر نور نظر ایمان نہیں لایا، پیغمبر گڑگڑاتے رہ گئے کہ اے اللہ میرا بیٹا ہے، اے اللہ میرا بیٹا ہے، ڈانٹ دیا گیا، ایمان نہیں ہے تو کوئی رشتہ نہیں، جہنم میں پھینک دیا گیا۔ تو یہ ایمان بہت قیمتی ہے، یہ ہمارے بچوں کے ذہنوں میں ہم پہلی فرصت میں اس کو بٹھانے کی کوشش کریں، ہر بچے اور ہر بچی کے ذہن میں یہ بات بالکل تازہ رہے، ہمیشہ تازہ رہے، ہمیشہ زندہ رہے، محفوظ رہے کہ ہماری سب سے قیمتی دولت ایمان ہے۔ اگر ہم کو حکومت کا کوئی بہت بڑا عہدہ مل گیا تو اس کی قیمت ایمان کے مقابلے میں کچھ نہیں ہے، ملک کی وزارت عظمیٰ بھی ہم کو دے دی گئی تو اس کی بھی حیثیت ایمان کے مقابلے میں کچھ نہیں ہے، بلکہ 7 اقلیم عالمی انداز میں بھی ہم کو حکومتوں کی بادشاہت مل جائے تو بھی وہ ایمان کے مقابلے میں کچھ نہیں ہے۔ حالات اس وقت ایسے ہیں کہ مسلمان اگر ان کی دینی تربیت نہیں ہے، دینی ذہن نہیں ہے، تو معمولی لالچ کی وجہ سے، معمولی رجھانے والے اور قریب لانے والے، رغبت دلانے والے انعامات کی وجہ سے ایمان کی دولت سے محروم ہو جا رہے ہیں۔ کسی کو زمین دے دی گئی، کسی کو پلاٹ دے دیا گیا، کسی کو ملازمت دے دی گئی، کسی کو کوئی اور چیز دے دی گئی، کسی کو مال و دولت سے نواز دیا گیا اور وہ ایمان سے محروم ہو گئے، نعوذ باللہ من ذالک۔ خاص طور سے جو لڑکے اور لڑکیاں کالجوں میں پڑھ رہے ہیں، یونیورسٹیوں میں پڑھ رہے ہیں اور برادران وطن کے ساتھ ان کا اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے، ان پر تو ہماری نگاہ پوری مرکوز رہنی چاہیے، مکمل طور پر ہم بیدار رہیں۔ ماں باپ اپنے بچوں کے تعلق سے خوش فہمی کا شکار نہ رہیں، چوکنے رہیں، ہوشیار رہیں۔ ہائی اسکول میں تعلیم دلانا، کالج میں تعلیم دلانا، عصری یونیورسٹی میں تعلیم دلانا بہت مفید ہے، ہمارے لیے بہت ضروری ہے، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ جو ہمارا بچہ اور جو ہماری بچی یہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں، دن رات ہم ان کے ساتھ لگے رہیں سائے کی طرح کہ ان کی شام کیسی گزر رہی ہے، ان کی رات کیسی گزر رہی ہے، ان کی صبح کیسی ہو رہی ہے، اور ان کے ساتھی ملنے جلنے والے کون کون ہیں، کیسے ان کا وقت گزر رہا ہے۔ اگر یہ تفریح کے لیے، پکنک کے لیے بھی کہیں جا رہے ہیں تو اس کی بھی انکوائری رہے اپنے پاس کہ یہ کیا کر رہے ہیں، کیا نہیں کر رہے ہیں۔ ہماری بہت بڑی ذمہ داری ہے یہ
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں ہیں، آپ کے سالے، آپ کی اہلیہ محترمہ کے سگے بھائی وہ بھی گھر میں موجود ہیں۔ ایک مخنث جس کو گھروں میں آنے جانے دیا جاتا تھا، بے ضرر سمجھا جاتا تھا، وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سالے سے کہہ رہا تھا، اے عبداللہ، کل اگر طائف فتح ہوگا نا تو میں تجھے غیلان کی بیٹی بتاؤں گا، بہت خوبصورت ہے۔ اس کی خوبیاں بیان کرنے لگا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دم چونکے، ارے ہم تو اس کو بے ضرر سمجھتے تھے، ہم سمجھتے تھے یہ نقصان دہ نہیں ہے، لیکن یہ تو نوجوانوں کی اخلاق خراب کرنے والی باتیں کہہ رہا ہے کہ طائف فتح ہوگا تو میں تجھ کو فلاں کی بیٹی بتاؤں گا، بہت خوبصورت ہے، تو جب وہاں فتح ہونے کے بعد لونڈیاں جب تم کو ملیں گی تو تم ضرور اس کو حاصل کرنا۔ یہ تو اخلاق خراب کرنے والی باتیں ہیں، اور یہ حیاسوز باتیں ہیں، یہ عفت و پاک دامنی کے خلاف باتیں ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فوراً اس کو باہر کر دیا اور اعلان کیا کہ اب یہ ہمارے گھروں میں نہیں، مدینہ منورہ ہی میں نہیں رہ سکتا، مدینے سے باہر کر دیا۔ نوجوانوں کے اخلاق خراب کرنے والی کوئی بھی چیز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم محسوس کرتے تھے، ایک دم چونک جاتے تھے، ایکشن لیتے تھے، خوش فہمی کا شکار نہیں رہتے تھے۔ ایسے کئی واقعات آپ کو ملیں گے، یہ ایک واقعہ نہیں ہے، کئی واقعات آپ کو ملیں گے۔ ہمیں اپنے بچوں کی طرف بہت توجہ دینی ہے، بہت توجہ دینی ہے۔ اب حالات ایسے ہیں کہ ہم خوش فہمی کے شکار نہ رہیں، ہم اپنے بچوں پر اعتماد کر کے مطمئن نہ رہیں۔ ٹھیک ہے، دعا کرتے رہیں اللہ سے، ماں باپ کی دعا اولاد کے حق میں قبول ہوتی ہے، ماں باپ کی دعا اولاد کے حق میں قبول ہوتی ہے۔ ہم شب و روز دعائیں مانگتے رہیں، فرض نمازوں کے بعد دعائیں مانگتے رہیں۔ قرآن کریم میں خود اللہ پاک نے اپنے نیک بندوں کی دعائیں ذکر کی ہیں، ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما اللہم اصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک وانی من المسلمین۔ قرآن کریم میں بچوں کی دینی تربیت اور ان کی عفت و پاک دامنی کے لیے، ان کی دینداری کے لیے دعائیں ذکر کی گئی ہیں۔ وہ دعائیں ہم اپنے بچوں کو عربی زبان والی قرآن کریم کی وہ دعائیں پڑھتے رہیں، دیتے رہیں، اور اپنی زبان میں بھی اللہ سے مانگتے رہیں کہ اللہ ہماری اولاد کو، ہماری نسلوں کو دیندار بنا، ان کو عفت و پاک دامنی کا زیور عطا فرما، انہیں بے حیائی سے محفوظ فرما، انہیں کفر شرک سے محفوظ رکھ۔ ماں باپ دعائیں کریں اپنے بچوں کے لیے اور کوشش بھی کرتے رہیں تو ہم کامیاب رہیں گے، ورنہ دشمنان اسلام تو اتنی کوشش کر رہے ہیں، اتنی کوشش کر رہے ہیں، مدارس کے خلاف، مساجد کے خلاف، خانقاہوں کے خلاف، مسلمانوں کی دینی زندگی کے خلاف اتنی خطرناک سازشیں کر رہے ہیں کہ اگر اس کا پورا علم ہو جائے تو ہمارے ہوش اڑ جائیں گے، ہماری نیند اڑ جائے گی۔ لیکن ہم اللہ کے بندے ہیں، اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، ہم حالات سے گھبراتے نہیں ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال مکہ مکرمہ میں ایسے گزارا ہے، 13 سال کہ ہر پل، ہر لمحہ ایسا گزرتا تھا جیسے ہتھیلی پر جان ہے، ہر پل، ہر لمحہ ایسا گزرتا تھا جیسے ہتھیلی پر جان ہے۔ اور پھر 10 سال جو مدینہ منورہ کے گزرے ہیں آپ کی مبارک زندگی میں، ان میں 8 سال تک، فتح مکہ تک، وہ بھی ایام ایسے گزرے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکمل طور پر حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار رہتے تھے۔ جب مکہ فتح ہوا تو اطمینان بخش حالات پیدا ہوئے، لیکن پھر بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سن 9 ہجری میں، سن 10 ہجری میں برابر دین کی دعوت اور اللہ پاک کے دین پر عمل کرنے کے لیے کوشاں رہے۔ اللہ کے حکم کے بغیر ایک پتہ بھی ہل نہیں سکتا۔ ہم اللہ پر بھروسہ رکھیں، اللہ سے دعا کرتے رہیں، اپنے طور پر کوششیں کرتے رہیں، اپنے آپ کو بھی دیندار بنانے کی، بچوں کو بھی دیندار بنانے کی۔ انشاءاللہ کوئی فتنہ ہم کو نقصان نہیں دے سکے۔
کوئی فتنہ نقصان نہیں دے سکے۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین ہیں، حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین ہیں، ان کی روایتیں ہیں بخاری شریف میں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ رات میں اٹھے گھبرا کر اور فرمانے لگے کہ میں دیکھ رہا ہوں تمہارے گھروں کے درمیان فتنے ایسے گر رہے ہیں جیسے بارش ہو رہی ہے۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تنبیہ تھی۔ نیند سے وہ بیدار ہوئے، گھبرا کر اٹھے اور کہنے لگے میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں تمہارے گھروں کے درمیان فتنے ایسے گر رہے ہیں جیسے بارش برس رہی ہو۔ اب ان فتنوں میں ہم کیسے اپنا بچاؤ کریں گے؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا گھروں کے لوگوں کو اٹھاؤ، بیدار کرو، یہ وقت ہے دعا کا، یہ وقت ہے تہجد کی نماز کا، یہ وقت ہے اللہ کی عبادت کرنے کا، یہ وقت ہے اللہ کو راضی کرنے کا۔ گھروں کے افراد کو اٹھاؤ، ان سے کہو اللہ سے مانگو، فتنوں سے بچاؤ کے لیے نمازیں پڑھو، اللہ سے دعائیں کرو۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنوں سے بچنے کے لیے ایک بہت اہم تعلیم دی ہے۔ نمازوں کا ہم اہتمام کریں، نماز ہماری 100% زندہ ہو جائے۔ کوئی مصلی، کوئی نمازی ایسا نہ ہو، کوئی مسلمان ایسا نہ ہو جو 5 وقت کا پابندی سے نماز پڑھنے والا نہ ہو۔ جیسے ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ مکاتب کی ضرورتوں کو پوری کریں، مدارس کی ضرورتوں کو پوری کریں، بچوں کی حوصلہ افزائی، ان کے سالانہ جلسے کے لیے انتظامات کریں، ویسے ہی ہم کو یہ بھی کوشش کرنا ہے کہ پورے محلے کو 100% ہم نمازی بنائیں۔ جو مسلمان نماز نہیں پڑھتے، محبت سے ان کا احترام کر کے اور سمجھا کر ہم ان کو نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں لائیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کو 100% آباد کرنے کے لیے کتنی کوششیں کرتے تھے۔ ایک دیہاتی آیا، دیہاتی، اس کو نہیں معلوم مسجد کے آداب کیا ہیں، وہ مسجد میں گوشے میں پیشاب کرنے لگا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ دوڑے اس کو پکڑ کے مارنے کے لیے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم روک دیے، ٹھہر جاؤ ٹھہر جاؤ، وہ ضرورت اپنی پوری کر لے، اس کے بعد ہم اس کو سمجھائیں گے، ٹھہر جاؤ، روک دیا آپ نے۔ وہ دیہاتی اپنی ضرورت سے فارغ ہو گیا۔ فارغ ہونے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر بیٹھا تو آپ نے اس کو بڑی محبت سے سمجھایا، مسجد کا ادب اور احترام بتایا، مسجد کی عظمت اس کو سمجھایا۔ تو وہ دیہاتی جو مسجد کے اندر ایسی حرکت کر رہا تھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت سے، اپنائیت سے، حکمت سے اس کو مسجد کا احترام سمجھایا، مسجد کی عظمت سمجھائی۔ یہ طریقہ ہم کو اپنانا چاہیے مسجد میں آنے والے نمازیوں کے لیے، ان کو محبت سے، احترام کے ساتھ نماز کی دعوت دو۔ رمضان میں تقریباً 100% مصلی، نمازی ہماری مسجدوں میں آباد رہتے ہیں، الحمدللہ مسجدوں کو آباد کرتے ہیں، مسجدیں بالکل فل رہتی ہیں، اور مسجدوں میں رہنے کا ماحول اتنا اچھا ہو جاتا ہے کہ ظہر سے لے کے عصر تک بھی ہمارے نوجوان ساتھی، ہمارے بڑی عمر کے بزرگ مسجد ہی میں رہتے ہیں، وہیں تلاوت کرتے کرتے سو جاتے ہیں، نماز پڑھتے پڑھتے سو جاتے ہیں، تسبیح پڑھتے پڑھتے سو جاتے ہیں، گھر نہیں جاتے۔ تراویح 20 رکعت فرض نماز کے علاوہ پڑھتے ہیں ماشاءاللہ پابندی سے، روزہ رکھتے ہیں ماشاءاللہ، سحری کے وقت آرام سے اٹھ جاتے ہیں۔ تہجد تو ماشاءاللہ ایسے ہوتی ہے رمضان میں جیسے مغرب اور عشاء کی نماز ہو رہی ہے، پوری مسجد بالکل آباد رہتی ہے تہجد کے وقت۔ نمازیوں کا عجیب شوق ہوتا ہے نماز پڑھنے کا، صف اول میں جگہ پانے کے لیے نوجوان ساتھی بڑی عمر کے ساتھیوں کو پیچھے کر دیتے ہیں، اتنے جلدی آتے ہیں۔ ابھی صبح صادق نہیں ہوئی ہے، صبح صادق ہونے میں بھی آدھا گھنٹہ باقی، 1 گھنٹہ باقی، اور صف اول فل ہو جاتی ہے۔ یہ شوق رمضان میں ہوتا ہے۔ تو جیسے رمضان میں اللہ کی طرف سے کرم ہوتا ہے، نوازش ہوتی ہے، شیاطین کو بند کر دیا جاتا ہے، جکڑ دیا جاتا ہے تاکہ عبادتیں آسانی سے ہوں، تو اب عید کے بعد جب شیطان کھل جاتے ہیں
تو اب ہم کو بہت زیادہ کوشش کر کے ان شیاطین کی ساری شرارتوں سے امت کو بچانے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اپنے یہاں 1993 میں آپ حضرات جانتے ہیں کتنا بڑا اجتماع ہوا MIDC میں، کتنا بڑا اجتماع ہوا۔ اس اجتماع سے کئی مہینے پہلے پورے شہر کی یہ صورتحال ہو گئی تھی کہ 5 وقت کی نمازوں میں مسجدوں کی جگہ تنگ ہو گئی۔ کسی بھی مسجد میں جاتے تھے بالکل فل رہتی تھی مسجد، بالکل ایسا لگتا تھا جیسے رمضان کا مہینہ آ گیا۔ یہ جو محنت اجتماع کے موقع پر ہوئی تھی، ایسی محنت ہماری سال بھر رہنی چاہیے، ایسی محنت ہماری سال بھر رہنی چاہیے۔ مسجدیں بالکل 100% آباد رہیں، نمازوں کا ہم اہتمام کریں گے، فتنے انشاءاللہ ختم ہو جائیں گے، فتنوں کا زور ٹوٹ جائے گا۔ 5 وقت کی نمازوں کا اہتمام کرو، اور پھر تہجد اگر مل جاتی ہے تو سونے پہ سہاگا، اس وقت کی دعا قبول ہوتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں روزانہ ہر رات جب آخری تہائی حصہ بچ جاتا ہے صبح صادق سے پہلے کا، تب اللہ پاک آسمان دنیا پر نازل ہو کر اعلان کرتا ہے کوئی دعا مانگنے والا میں اس کی دعا قبول کروں، ہے کوئی بیمار شفا چاہنے والا میں اس کو شفا دے دوں، ہے کوئی پریشان حال اپنی پریشانیوں سے نجات پانے والا میں اس کو پریشانیوں سے نجات دے دوں، ہے کوئی روزی کی تنگی میں وسعت اور کشادگی چاہنے والا میں اس کی روزی میں برکت اور کشادگی اور وسعت کر دوں۔ اس طرح اللہ پاک اعلان کرتا ہے، اس وقت کی دعا پیٹنٹ قبول ہوتی ہے۔ فتنوں سے بچنے کے لیے 5 وقت کی نمازوں کا اہتمام کرو، اور فتنوں سے بچنے کے لیے تہجد کے وقت دعاؤں کا اہتمام کرو۔ ابھی تو رات لمبی ہے، آسانی سے تہجد میں اٹھ سکتے ہیں، آدھا گھنٹہ پہلے صبح صادق سے آدھا گھنٹہ پہلے اٹھ جائیے، 15 منٹ پہلے اٹھ جائیے وضو کر کے، اور چند رکعتیں تہجد کی پڑھ کے گڑ گڑا کر اللہ سے دعا کرو فتنوں سے حفاظت کے لیے۔ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ مکمل طور پر ہم فتنوں سے محفوظ رہیں گے، فتنوں کا زور انشاءاللہ ٹوٹ جائے گا۔ یہ مکڑی کا جالا ہے۔ مولانا عمر صاحب پالن پوری رحمۃ اللہ علیہ مثال دیا کرتے کہ یہ جو سازشیں ہیں دشمنان اسلام کی، یہ مکڑی کے جالے سے زیادہ طاقتور نہیں ہے، لیکن ان جالوں کو ختم کرنے کے لیے جھاڑو چاہیے، جھاڑو۔ یہ جھاڑو ہمارے نیک اعمال اور فتنوں سے بچنے کے لیے، برے اعمال کی عادتیں چھوڑ دینے، گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے یہ جھاڑو استعمال کرنا ہے۔ ہماری زندگی میں برائیاں نہ رہیں، نافرمانیاں نہ رہیں، گناہ نہ رہیں، جہاں تک ہو سکے، چھوٹے گناہ ہوں بڑے گناہ ہوں، سارے گناہوں سے ہم اپنی زندگی کو پاک کرنے کی کوشش کریں۔ ایسا نہیں کہ چھوٹا گناہ ہے تو چل جائے گا، چھوٹا گناہ کرتے کرتے وہ بڑا ہو جاتا ہے۔ اس لیے چھوٹے گناہ بھی بڑے گناہ بھی سارے گناہوں سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ ہمارے نوجوان دوستوں کو خاص طور پر چاہیے کہ وہ اپنی عفت و پاک دامنی کو محفوظ رکھنے کے لیے گناہوں کی مجلسوں سے اپنے آپ کو دور رکھیں۔ موبائل صرف بات کرنے کے لیے، جو مفید انداز میں ان کے فنکشن ہے ان سے فائدہ اٹھانے کے لیے ٹھیک ہے، لیکن اس میں گیم کھیلنا، اس میں اوریاں تصویریں، بے حیائی کے مناظر دیکھنے کے لیے قطعاً درست نہیں، اس کو استعمال ہی نہ کریں۔ جو اس کا مفید پہلو ہے صرف اس سے فائدہ اٹھائیں، اور جو نقصان دہ بلکہ زہریلے ہیں ان سے ہم اپنے آپ کو بچائیں۔ فتنے ہیں فتنے، یہ موبائل فتنے ہیں فتنے، یہ واٹس ایپ فتنے ہیں فتنے، یہ نیٹ فتنہ ہے فتنہ۔ ان سے جو ہم ایک حد تک فائدہ اٹھا سکتے ہیں اٹھائیں، لیکن اگر یہ ہمارے اخلاق کو خراب کرنے والے، ہماری عادتوں کو خراب کرنے والے، ہماری سوچ اور ہماری فکروں کو داغدار کرنے والے ہیں تو وہ ہمارے لیے فتنہ ہے۔ بچوں کو سمجھائیں، اگر موبائل ان کو دے رہے ہو تو ان کو سمجھاؤ کہ دیکھو اس کو اس فنکشن میں استعمال کرنا نہیں، اس طرح استعمال کرو، یا تو پھر ان کو موبائل سے بالکل دور رکھو۔ بہت سارے ہمارے بھائی ایسے ہیں، بہت سارے ہماری بہنیں ہیں جن کے ہاتھ پر موبائل ہے ہی نہیں، جانتے ہی نہیں ہو، ان کا موبائل نمبر ہی نہیں ہے، پوچھو کیا ہے ان کا نمبر، ارے موبائل رکھتے نہیں ہو۔ تو گناہوں سے اپنے آپ کو بچاؤ، گناہوں سے بچاؤ گے فتنے خود بخود دور ہوں گے۔
اللہ کی اطاعت و بندگی کرو، اللہ کی اطاعت و بندگی کرو کہ فتنے خود بخود دور ہوں گے، دعائیں مانگتے رہو، فتنے خود بخود دور ہوں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ایک زمانہ آئے گا فتنے اتنے زیادہ ہو جائیں گے، اتنے زیادہ ہو جائیں گے، اتنے زیادہ ہو جائیں گے کہ اگر صبح کوئی ایمان والا ہوگا تو شام کو کافر ہو جائے گا، شام کو کوئی ایمان والا ہوگا تو دوسرے دن صبح کافر ہو جائے گا۔ اتنے خطرناک حالات ہو جائیں گے۔ وہ حالات ابھی پیدا نہیں ہوئے ہیں، ابھی تو ماشاءاللہ مسجدیں آباد ہیں، مدرسے ہیں، ہمارے دینی تعلیم اور دینی سرگرمیاں ماشاءاللہ زندہ ہیں، طاقتور ہیں، اللہ پاک کا بہت عظیم احسان ہے۔ لیکن اس زمانے کے اعتبار سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ اگر اتنے خطرناک فتنے ہوں تو تم ان سارے ماحول سے اپنے آپ کو دور کر کے اللہ کی عبادت میں لگ جانا، اللہ کی عبادت میں منہمک ہو جانا، کسی درخت کی جڑ میں ایسے چپک جانا جیسے دانتوں سے تم نے اس کو چبا لیا۔ آج جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں، اللہ ان حالات کی تلخیوں سے ہماری حفاظت فرمائے۔ آئندہ ہو سکتا ہے اس سے بھی زیادہ سنگین اور تلخ اور زہریلے حالات آئیں، لیکن اگر ہم نے اپنا دفاع کیا، اپنی حفاظت کی، تو انشاءاللہ آئندہ آنے والے زہریلے حالات ہمارا بال بیکا بھی نہیں کر سکے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری سنائی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے فتنوں کی آگاہی دی تھی، ویسے خوشخبری بھی سنائی ہے کہ میری امت کی ایک جماعت قیامت تک دین پر مضبوطی سے قائم رہے گی، ان کو کوئی دین سے ہٹا نہیں سکے گا، وہ دین پر مضبوطی سے جمے رہیں گے اور اللہ کی مدد ان کے ساتھ رہے گی۔ یہ بہادر جیال مسلمان ہوں گے جو اپنے دین کو، اپنے ایمان کو ہر چیز سے زیادہ قیمتی سمجھ کر اس کو مضبوطی سے تھامے رہیں گے، کوئی چیز ان کو دین سے ہٹا نہیں سکے۔ تو ہم اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کے لیے مکاتب و مدارس میں بچوں کو تعلیم بھی دلوائیں اور اپنے گھر کی چہار دیواری میں بچوں کی تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت بھی کریں، چوکنے رہیں، ان کو اچھے اخلاق کے عادی بنائیں، برائیوں سے ان کو دور کرنے کی کوشش کریں۔ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ان مدارس کی افادیت اور زیادہ نکھر جائے گی اور معاشرہ اور زیادہ ایمان افروز اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیشین گوئی ہے کہ میری امت کا ایک طبقہ دین پر قائم رہے گا، منصورین، اللہ کی مدد ان کے ساتھ رہے گی، وہ طبقہ ہم رہیں گے انشاءاللہ۔ اللہ پاک اپنے کرم سے ان مدارس کی، مکاتب کی، خانقاہوں کی، مسلمانوں کے دین و ایمان، عزت و آبرو اور جان و مال کی حفاظت فرمائیں۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ احسن الجزاء۔ ہاں یہ چلیں، اچھا ٹھیک۔ خاموشی بنائے رکھیں، اب انعامات تقسیم کرنے ہیں انشاءاللہ۔ پروگرام پیش کرنے والے ہر طالب علم کو صدر محترم کے ہاتھوں اور حضرت مولانا کے ہاتھوں انعامات سے نوازا جا رہا ہے۔ ایک ڈنر سیٹ اور 40 روپے نقد جناب سلیم رجب کی جانب سے۔